ان مزاروں میں فیض ہے، ان کی بارگاہ میں بھی فیض ہے، بشرطے کہ ہم فیض لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کم از کم یہ ہے کہ دعا مانگ لی، وسیلہ پیش کر دیا اللہ کے حضور میں، ان کی برکت حاصل کر لی، تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے دروازہ۔ لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کسی کا باطنی معاملہ اتنا صاف ہو اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنی روحانیت ہو کہ وہ صاحب مزار سے رابطے میں آ جائے۔ مگر یہ آج کے دور میں اس قسم کی باتوں سے فراڈ تو ہوتا ہے، آج کے دور میں حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت نہیں، فراڈ بہت ہوتا ہے کہ یہ باتیں کر کے کہ جی میرا رابطہ ہو گیا اور میں نے سلام کیا اور جواب آ گیا۔ ہاں، یہ فراڈ بہت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی معیار کسی پیمانے پہ چیک نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ، اس لیے فراڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو کون دیکھے گا۔ اسی لیے دیکھیے جتنے ایسے آج کل کے پیر فقیر ہیں نا، یہ علمی دنیا سے بھاگتے ہیں۔ یہ مشکل کام تو ہمارا ہے، کیونکہ یہاں جو بات کرنی ہے وہ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں دیکھنی ہے، پوچھنی ہے، ہر جگہ تولا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ زبان سلپ ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپ کے سامنے کتاب و سنت موجود ہے، آپ فوراً پکڑ لیں گے مولانا صاحب نے غلط کہا تھا۔ یہ ہے مشکل کا۔ اور ابھی میں یہ بند کر کے اندر کی باتیں شروع کر دوں، باطن کی، جی مجھے یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے، میں یہاں پہنچا ہوں، آپ کہاں سے تصدیق کریں گے؟ آپ چھٹی، بس آپ مانیے، سر دھنتے رہیے، عقیدت میں آگے بڑھتے، اس طرح بیوقوف بناتے ہیں لوگ۔ یہ آج کے دور میں بہت۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس کا رابطہ ہوگا نا اس کی بات ہی اور ہوگی، اور اس کا ایک معیار کم از کم اپنے پاس ضرور رکھیں۔ جس کے رابطے ہوں گے اور جو واقعی ایسا پہنچا ہوا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ علماء دین سے اس کا معاملہ مخفی ہو۔ جو علماء ہیں، اہل علم حضرات، جن کا کام ہی یہی ہے علم کی باتیں پڑھنا، پڑھانا، پہنچانا، دن رات اس کے اندر، تو سب سے پہلے جتنے بھی صوفی، عالم، عارف دنیا کے اندر ہوئے، ان کو پہچاننے والے علماء تھے۔ یہ ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں وضو کا نہیں پتا، جنہیں غسل نہیں پتا، جنہیں طہارت نہیں پتا، وہ چلے ہیں عارفوں کی باتیں کرنے، جی میرا شیخ تو بہت پہنچا ہوا ہے، میں نے تو فلاں سے بات کی، فلاں کو میں ملا اور انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے بھی یہ سمجھ لیا، ہاں بہت پہنچی ہوئی ہستی۔ مزاروں پہ جاتے ہیں اور صاحب مزار سے رابطے میں رہتے ہیں اور خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جبریل ان کے پاس آتے ہیں، میکائیل ان کو، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی۔ ایک صاحب تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے میرے پیر صاحب حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، میرے پیر صاحب حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، خضر علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا سر سے پیر تک، میں نے کہا آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں، اور ہم ان کے خاص مرید ہیں، اور حضرت ہمیں خاص راز کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، میں اور دو چار اور۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا آپ کی حالت تو یہ ہے، اور پھر آپ مرید خاص بھی ہیں، اور آپ کے پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں، مجھے تو آپ کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک سب جھوٹ ہے۔ جس کا پیر خضر علیہ السلام سے ملتا ہوں اور یہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوں اور مرید خاص ہوں، ان کا یہ حال ہوگا، دین سے اتنے دور اور ایسے بالکل بے ڈھنگے، اور کوئی ہوش نہیں اللہ رسول کی معرفت کا اور دین کے مسائل کا، کوئی ایسی کیفیت نہیں، کوئی ایسا لحاظ نہیں شریعت کا، ایسی جیسے عام خام لوگ، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم ایسی ہستی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کسی کے اوپر یہ حال طاری ہو، کوئی اس طرح روحانی شخصیات سے ملتا ہو، میں کہتا ہوں ان کے پاس بیٹھنے والے کا بھی رنگ بدل جائے گا، اس کی دنیا بدل جائے گی، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ پھر جس نے ایسی حقیقتیں دیکھ لی ہوں یا ایسی صحبتیں پالی ہوں نا جس نے، تو وہ ادھر ادھر نہیں جھانکے گا، وہ دنیا سے بھاگے گا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی جو اس کو ملے گی۔ اب یہاں کیا لذت، کیا مزہ، کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ ویسے ہی ہماری طرح دنیا میں رنگے ہوئے، بلکہ آپ کے مقابلے میں بہت سے وہ جو آپ کے حضرت کو نہیں جانتے وہ کہیں آپ سے بہتر، اور آپ اتنی اچھی صحبت سے اٹھ کر آئے اور پھر دنیا میں تر بتر، اور یہ حالت آپ کی، اور پھر کہیں کہ ہمارے حضرت یہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ تو یاد رکھیے بالکل نہیں، ایسی چیزوں پہ جائیے۔ ان لوگوں کو دین و شریعت کی بات کرنی چاہیے، پہلے یہ ہے، اور یہ سنانا چاہیے جو کوئی لکھا ہوا ہے، بس یہی ہمارا لیے پہلا فرض ہے اور ہمارے لیے معیار، اور جس کو وہ چیز ملے گی اس کا رنگ خود بتا دے گا، اس کا حال خود بتا دے گا۔ غوث اعظم اگر غوث اعظم تھے تو ان کے حال سے بھی پتہ چلتا تھا کہ غوث اعظم ہیں،
انہوں نے بات کر کے نہیں کہا تھا کہ میں غوث اعظم ہوں. جتنے بھی آپ بڑے بڑے القاب دیتے ہیں ان علماء کو، ان بزرگوں کو، ان صوفیاء کو جو واقعی حقیقی لوگ ہیں، انہوں نے خود سے کبھی نہیں اختیار کیے تھے وہ کہ ہمیں یہ کہو. دنیا نے دیکھا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا تھا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر ان کی خدمت میں رہنے والے. معمولی بات ہے، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، کیا بات ہے. وہاں چور آئیں تو ولی بن جائیں، وہاں کیسے کیسے لوگ آئیں بھولے بھٹکے اور واصل باللہ ہو جائیں اور اصلاح ہو لوگ خدا سے مل جائیں. یہ وہ لوگ تھے.